کون صحیح سمجھ سکتا ہے. تو آخرت میں بھی کیا مطلب قبر میں اور میدان حشر میں بھی, تو قبر میں بھی یہ کلمہ توحید اس کو عذاب سے بچائے گا. وفي روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربكم. انسان سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے, فیقول ربی اللہ ونبیہ محمد, کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں ایک سوال ہوتا ہے, جو سوال تو آگے آنا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں یہاں دو ہی طبقوں کا ذکر ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور نبی میرے رسول ہیں, تو وہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا, جو منافق اور کافر ہے, اس کے لیے جہنم کے. تو پھر اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے تیسرا تو کوئی طبقہ ہے نہیں. تو بد عمل مسلمان کا کیا ہوگا بھائی؟ بد عمل مسلمان سے جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ کو تو اللہ مانتا ہے, نبی کو تو نبی مانتا ہے نا. تو صرف اتنا کہہ دینے سے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں, تو پھر تو عمل کا کیا فائدہ؟ آگے جتنی حدیثیں آ رہی ہیں نا عذاب قبر کے بارے میں, سب میں یہی ہے کہ دو سوال ہوتے ہیں, اللہ اور رسول. مومن ان دونوں کے جواب درست دیتا ہے اور کافر ان دونوں کے جواب غلط دیتا ہے. جو درست دیتا ہے ہمیشہ کے لیے پھر عیش میں, اور جو غلط جواب دیتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. حالانکہ ہم تو مسلمانوں میں جو گناہگار ہیں ان کے بھی عذاب قبر کے قائل ہیں نا. اب اگر وہ گناہگار مسلمان یہ کہہ دے کہ مر ربک کے جواب میں کہ مجھے کیا پتا, تو اس کا مطلب تو مسلمان ہی نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہاں مجھے پتا ہے اللہ میرا رب ہے, رسول میرے نبی ہیں, اور گناہگار ہو, تو اس کو تو گناہوں کی سزا مل نہیں رہی ہے. سوال سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ دو انتہاؤں کا تذکرہ کرتا ہے, یا تو بہت نیک لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا. درمیانی طبقے کا قرآن عام طور پہ ذکر نہیں کرتا. اس کے بارے میں ایک دو آیتیں ہی ہیں پورے قرآن میں. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اچھے برے عمل کو مکس کیا ہوا انہوں نے. ورنہ قرآن جہاں تذکرہ کرتا ہے یا تو بالکل نیچے درجے کی جہنم میں جانے والے لوگوں کا, یا بہت نیک لوگوں کے. قرآن ذکر کرتا ہے تو سورہ فرقان کے آخری رکوع دیکھ لو آپ, ان کی جو اچھی صفات کے جنتی ایسے ہوتے ہیں, ہے نا. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جنتی کے ایسی جنتیوں کے خواص, یعنی کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ ہوتے ہیں. اس میں آپ جب اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو آپ کو اپنے علاوہ ہر آدمی اس میں نظر آئے گا. کتنے نیک تو ہم ہیں نہیں, لیکن ہم اس سے لگتا ہے شاید ہم جہنمی ہو. تو جب جہنمیوں کے آپ جاؤ گے تو آپ کو لگے گا جو جہنمیوں کی علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم, یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, کسی کو کھانا کھلانا تو دور کی بات, ترغیب تک نہیں دیتے. ایسی فطرت میں کنجوسی ہے. تو آدمی کہتا ہے یار اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. خیریت, یہاں آپ لوگ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں, یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس سلسلے میں, کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ آپ بتائیں گے, آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کس سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر آ رہا ہوا؟ اللہ کی رضا کے لیے آپ بتا سکتے ہیں یہ ہم لوگ کیا ہے؟ حدیثیں سن, کیونکہ تو لگ ہی نہیں رہا کوئی چہرے سے کوئی سوال سمجھ میں آ رہا ہو یا کچھ. آسان سی بات, بہت زیادہ آسان ہے. اچھا جواب دے دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ کے چہرے ایسا کہ ٹی وی میں نہیں آ رہا ہوتا بندہ. اچھا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی عادت ہے, یا تو جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرے گا تو جو اچھائی میں سب سے اعلیٰ درجے کے, بروں کا کرے گا تو برائی میں سب سے برے لوگوں کا. یہ بتانے کے لیے کہ اب اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لو تم کدھر کو زیادہ ہو. صحیح ہے نا, اب خود ہی دیکھ لو کہ تم. تو یہاں بھی عذاب قبر میں بھی اللہ نے حدیث میں دو طرح کے لوگ ہیں. درمیان کے لوگ غائب ہیں. اب ان کا کیا ہوگا ظاہر ہے وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں گے. کچھ کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا, کچھ کو سزا دے دے گا. پھر سزا دینے کے بعد پھر ان کے ساتھ وہی احوال شروع ہو جائیں گے جو نیک مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں.
تو ان کا تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تیسرا طبقہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں، یا تو جاتے ہی عذاب شروع یا جاتے ہی جنت کی کھڑکیاں، بس مومن اور کافر ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ مومن ہوں گے مگر ان کو عذاب قبر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. حالانکہ وہ سوال کے جواب درست دے چکے ہوں گے. آگے حدیث میں آ رہا ہے فوراً شروع ہوتا ہے، فوراً. مطالعہ کر کے جایا کرو. چلو ہے کیا بول رہا ہے؟ وہ بھی کافروں میں شمار ہے نا ان کا. ہاں چلے جی آگے.